لکھنؤ کی تہذیب اور زبان اردو کی علامتی آواز جناب شفاعت علی صدیقی صاحب. ترتیب و پیشکش شہیر مرزا. آج سے چند دہائیوں پہلے تک ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب اطلاعات، اشاعات، تفریحات اور ضیافت کے ذرائع نہایت ہی محدود ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک ذریعہ تو اخبار تھا اور دوسرا تھا ریڈیو. یہ وہ دور بھی تھا جب علمی اقدار کے درجات اعلیٰ ترین تھے، لوگوں کا ادب اور ثقافت میں بہت رجحان ہوا کرتا تھا اور محدود ذرائع کی بنیاد پر معلومات میں دلچسپی بہت گہری ہوا کرتی تھی. اخبار میں خبروں کے علاوہ بھی تمام علمی اور ادبی مواد موجود ہوتا تھا. اداریہ کی خاص اہمیت ہوا کرتی تھی. حالانکہ جو لوگ تازہ ترین خبروں کی جانکاری کا جنون رکھتے تھے، ان کی دلیل ہوتی تھی کہ اخبار میں شائع کردہ خبر کم سے کم ایک رات پرانی ہوتی ہے. ایسے میں ریڈیو نے وہ کردار ادا کیا جو لوگوں کی زندگی میں اطلاعات کا انقلاب لے آیا. ریڈیو کے معاملے میں یہ قید بھی نہیں تھی کہ زبان کو پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، قید بس اتنی تھی کہ سننے کا شعور موجود ہونا چاہیے. ویسے تو ہندوستان میں سب سے پہلے ریڈیو نشریات کا سلسلہ سن 1923 میں بامبے پریسیڈنسی ریڈیو کلب کے نام سے شروع ہو چکا تھا، جس کے بعد کلکتہ اور مدراس میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی لمیٹڈ کا آغاز ہوا. لیکن باضابطہ طور سے ریڈیو کی شروعات سن 1930 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس یعنی ISBS کے زیر اہتمام شروع ہوا، جو کہ سن 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کے نام سے جانا جانے لگا. جب یہ سروس شروع ہوئی تو دہلی، بامبے، کلکتہ، مدراس اور تروچیراپلی کے علاوہ لکھنؤ چھٹا ریڈیو اسٹیشن تھا جو وجود میں آیا. میں نے اپنی یاد میں ریڈیو کی جوانی کا دور تو نہیں دیکھا، لیکن ایک ادھیڑ اور ڈھلتی ہوئی عمر کے ریڈیو سے تعلق ضرور رہا. اب اسے وقت کی مار کہیں یا زمانے کی ترقی، ریڈیو کو حالت نزع میں جاتے ہوئے دور کا شاہد ضرور ہوں. وہ تو بھلا ہو موجودہ FM چینلز کا جو کم از کم ریڈیو کے نام کو زندہ رکھے ہیں. یہاں میرا مقصد ریڈیو کی سوانح حیات بیان کرنا قطعاً نہیں ہے، لیکن آج جو شخصیت ہماری گفتگو کا مرکز ہیں، ان کی زندگی کی تمام کارگزاریاں اسی ریڈیو کے ارد گرد گردش کرتی رہیں. چونکہ ریڈیو وہ ذریعہ ہے جہاں صرف کان ہی بولنے والے کی شخصیت کی نمایاں صفات اور امتیازی خصوصیت کا تاثر دیتے ہیں، لہذا الفاظ اور انداز تکلم ہی اس کی مکمل انفرادیت کی تصویر سامع کے ذہن میں نقش کراتے ہیں. آواز کے اتار چڑھاؤ، انداز بیاں، الفاظ کی ادائیگی کسی بھی بات کی سنجیدگی کو اتنا ہی متاثر کر سکتے ہیں جتنا زیر اور زبر کا غلط استعمال. آواز کا محض بھاری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ بات اثردار ہوگی. بات کو دل کی گہرائی تک پہنچانے کے لیے آواز میں وزن کا ہونا بے حد لازمی ہے، اور آج ذکر ہے اس فن کے ماہر مرحوم جناب شفاعت علی صدیقی صاحب کا، جنہوں نے اپنی بااثر آواز اور خوبصورت انداز سے ایک طویل عرصے تک خواص و عوام کو ریڈیو کے ذریعے دولت اطلاعات اور دولت علم سے بے پناہ نوازا. جناب شفاعت علی صدیقی کی پیدائش علمی اعتبار سے اودھ کے زرخیز قصبے سندیلہ میں 15 جولائی 1929 کو ہوئی. ان کے والد کا نام عنایت علی صاحب تھا، جو غالباً خانقاہی خیالات کے حامل تھے، کیونکہ شفاعت صاحب کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شیخ امان اللہ حقانی کی خانقاہ سے منسلک اسکول سے شروع ہوا، جس کے بعد وہ ٹرنر اینگلو ورنیکولر اسکول میں بھی پڑھے اور پھر لکھنؤ میں منتقل ہو کر امین آباد ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا. اس پیشکش میں میری نیت شفاعت صاحب کی تاریخ اتوار کی ترتیب سے کہیں زیادہ ان کی انفرادیت اور انسانیت کا ذکر کرنا ہے. مجھ حقیر کی اتنی حیثیت نہیں کہ شفاعت علی صدیقی صاحب جیسی شخصیت کے احوال زندگی کو اس درجہ بیان کر پاؤں جسے مکمل تجزیہ قرار دیا جا سکے. میرا حال کافی کچھ اس بکری جیسا ہے جو اپنے ممیاتے ہوئے انداز میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کسی دہاڑتے ہوئے شیر کی آواز کیسی ہوتی ہے. شفاعت علی صدیقی صاحب کا تعلق اس نسل سے تھا جنہوں نے ایک ہی زندگی میں بہت سے ادوار دیکھے.
بچپن میں تحریک آزادی کی سرگرمیاں اور پھر اس کا عروج، لڑکپن میں دوسری جنگ عظیم کا خوف اور دور بے چینی، جوانی آتے آتے ملک کی آزادی اور پھر تقسیم کے اثرات، اور پھر ایک آزاد ملک کا قیام و نظام۔ اس دور کے لوگوں کے تجربات اور ان کے حالات کو بیان کرنے کے لیے کئی حجم میں کتابیں مرتب کی جا سکتی ہیں۔ میں نے شفاعت صاحب کے بارے میں جتنا سنا یا پڑھا، اس سے یہ نتیجہ نکالنا مزید دشوار ہو گیا کہ مرحوم کا پیشہ ورانہ قد زیادہ اونچا تھا یا بحیثیت انسان وہ زیادہ عظمت کے حامل تھے۔ میری خوش نصیبی کہ ان سے ملاقات کا شرف کئی مرتبہ حاصل ہوا اور ہمیشہ ان کی برکات سے بہت کچھ سیکھ کر ہی اٹھا۔ میں نے اپنے دادا کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن شفاعت صاحب سے مل کر پہلی ہی ملاقات میں یہ للک دل میں اٹھی کہ وہ دادا کے مرتبے کی کامل تصویر ہیں۔ انتہائی شفیق اور نہایت ہی شائستہ گفتگو، مانو لکھنؤ کی تہذیب کا تصور اور اس کے ادب و آداب ایک جسم میں ڈھال دیے گئے ہوں۔ تیری تعریف ہو اے صاحب اوصاف کیا ممکن، زبانوں سے، دہانوں سے، تکلم سے، بیانوں سے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ ادیب اور ماہرین اردو کے مختلف مضامین سے الفاظ نقل کروں گا جنہوں نے شفاعت صاحب کے دور کو نزدیک سے دیکھا۔ لکھنؤ کرسچن کالج کے شعبہ کیمسٹری کے سابق ریڈر ڈاکٹر ضیاء الحق چودھری صاحب ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ وہ دور جبکہ ابھی ملک آزاد بھی نہ ہوا تھا، شفاعت صاحب کی صلاحیات کو کچی عمر میں ہی پہچان لیا گیا، اور ابھی انہوں نے 10ویں کا امتحان بھی نہ پاس کیا تھا کہ سن 1945 میں وہ آل انڈیا ریڈیو میں عارضی طور پر اسٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ پھر شفاعت صاحب نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان کوئنز کالج سے پاس کیے۔ اس کے بعد ملک آزاد ہوا اور پھر باضابطہ طور سے مختلف امتحانات اور اندرون شعبہ کی طے شدہ شرائط کو پورا کرتے ہوئے سن 1948 میں شفاعت علی صدیقی صاحب مستقل طور سے آل انڈیا ریڈیو کے رکن ہو گئے۔ پکی نوکری ان کی علمی جستجو کے حصول میں رکاوٹ نہ بنی اور شفاعت صاحب نے سن 1952 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی محنتوں اور کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ مختلف ذمہ داریوں اور عہدوں کا سفر طے کرتا چلا گیا۔ نوکری مستقل ہونے کے بعد شفاعت صاحب کی تقرری پروگرام سیکریٹری کے طور پر ہو گئی اور انہیں میوزک سیکشن میں گیت و غزل گائکی سے متعلق کر دیا گیا۔ ایسے میں شفاعت صاحب کا اس دور کے مشہور شعراء اور ادبا سے مستقل تعلق رہا، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی تربیت بھی ہوتی رہی، اور مشہور زمانہ گلوکارہ بیگم اختر، گلوکار اشوک ورما اور اقبال صدیقی کے علاوہ نہ جانے کتنے گلوکاروں کی خوبصورت آواز اپنے پروگرامز کے ذریعے عوام تک پہنچاتے رہے۔ اسی درمیان انہوں نے اپنی لیاقت کو بڑھاتے ہوئے ادیب کامل کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ سن 1962 میں شفاعت صاحب کو پروڈکشن اسسٹنٹ بنا دیا گیا اور پھر اسکرپٹ رائٹر کے طور پر ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ آل انڈیا ریڈیو کا رامپور مرکز کھلنے پر شفاعت صاحب کو وہاں انتظامی امور کے لیے تعینات کیا گیا اور پھر کچھ وقت کے بعد واپس لکھنؤ تشریف لے آئے۔ یہاں واپسی کے بعد شعبہ جاتی امتحانات پاس کرنے کے بعد شفاعت صاحب پروگرام پروڈیوسر بن گئے۔ سن 1971 میں شفاعت صاحب کو لکھنؤ مرکز میں انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر بنا دیا گیا اور اس کے بعد چیف پروڈیوسر کے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے شفاعت صاحب کے پروگرامز کے معیار اور ان کے علمی اقدار کے ایک نمونے کو ان کی ہی آواز میں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے، پیش ہے اردو پروگرام۔ سماعت فرمائیے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر مبنی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مضمون سے ترتیب دیا ہوا فیچر رحمت عالم۔ ترتیب اور پیشکش جناب شفاعت علی کی ہے۔ آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ترانہ سننے میں نہیں آتا؟
خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو ظلمت سے روشنی کی طرف، تیرا بختی سے خوشبختی کی طرف اور دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی کی طرف منتقل کیا۔ کیا مردوں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کو مردانگی اور آدمیت کی تعلیم دی؟ کیا کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں اور فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں؟ خدا کہتا ہے میں شکستہ دلوں کے پاس ہوں۔ کیا تاجروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے تجارت کی فضیلت اور اس پیشے کی شرافت بتلائی اور خود تجارت کر کے اس گروہ کی عزت بڑھائی؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور راست گفتار اور دیانت دار تاجر جنت میں قریب قریب ہوں گے؟ کیا جانوروں تک پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مخلوق جو جگر رکھتی ہے اور جس میں احساس و زندگی ہے اس کو آرام پہنچانا اور کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے؟ کیا ساری دنیا پر آپ کا احسان نہیں کہ سب سے پہلے دنیا نے آپ ہی کی زبان سے سنا کہ خدا کسی ملک، قوم، نسل و برادری کا نہیں، سارے جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے؟ اسی تصور کا سہارا لیجئے۔ دیکھیے مسجد نبوی میں باب جبریل سے ایک جماعت داخل ہو رہی ہے، سکون وقار میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان کی پیشانی سے علم کا نور اور ذہانت کا وفور صاف عیاں ہے۔ یہ لوگ اس امت کے امام اور رہنما، انسانیت کے محسن اور نوع انسانی کے ممتاز اور قابل فخر نمونے ہیں۔ ان میں ہر ایک پوری قوم کا امام، پورے کتب خانے اور مکتب فکر کا بانی اور موسس، پوری نسل کا مربی اور مستقل علوم و فنون کا موجد ہے۔ ان کے لازوال آثار اور لاپانی شاہکار اور نمونے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے علم و اجتہاد اور تحقیق کی روشنی میں کئی نسلوں نے سفر زندگی طے کیا ہے۔ اگرچہ ان شخصیتوں میں اپنے زمانے اور اپنے ملک و وطن اور اپنی علمی و دینی حیثیتوں اور مراتب کا بڑا فرق ہے، لیکن یہ سب بارگاہ نبوی میں خراج عقیدت اور اشک ندامت نذر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حکیمانہ الفاظ ابھی دل و دماغ میں پیوست بھی نہیں ہو پائے کہ نظر ایک دوسرے گروہ پر جا پڑی جو باب النساء سے بہت لحاظ اور ادب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ مختلف قوموں اور دور و دراز ملکوں کی صالح، عبادت گزار اور عفیف خواتین ہیں جو عرب و عجم اور مشرق و مغرب کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت دبی زبان میں اور پورا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے جذبات تشکر و عقیدت کا اظہار کرتی ہوئی ایک آواز گونجی۔ یہ نرم آواز ابھی کانوں میں گونج ہی رہی تھی کہ ایک اور جماعت نظر آئی جو باب السلام کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس میں علوم و فنون کے موجد و مرتب، ائمہ نحو و لغت و بلاغت شامل تھے۔ یہ بھی اپنے علوم کا سلام پیش کرنے اور اپنی شہرت اور مرتبہ علمی کا خراج ادا کرنے آئے ہیں۔ ان کے تشکر و اعتراف اور اظہار حقیقت کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ باب عبدالعزیز سے ایک ایسا گروہ داخل ہوا جس پر مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے رنگ نمایاں ہیں۔ ان میں دنیا کے بڑے بڑے سلاطین اور تاریخ کے ممتاز ترین بادشاہ اور فرمانروا شامل ہیں۔ یہ بادشاہ مسجد نبوی میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ بڑے ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے عقیدت و محبت کے جذبات و احساسات اور علم و ایمان نے جو کہلوایا وہ انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا۔ رحمت عالم پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر مبنی مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے مضمون سے ترتیب دیا ہوا فیچر آپ سن رہے تھے۔ ترتیب اور پیشکش جناب شفاعت علی کی تھی۔ شفاعت صاحب کو ان کی حیات میں بشمول 3 نیشنل ایوارڈز، متعدد انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ پہلا نیشنل ایوارڈ سن 1974 میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کے لکھے ایک فیچر بارگاہ رسالت کے لیے، جس نے علاقائی زبانوں کے مقابلے میں قومی سطح پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ دوسرا ایوارڈ سن 1977 میں حضرت امیر خسرو پر فیچر کے لیے، اور تیسرا سن 1981 میں گاندھی جی کی شہادت پر قدم قدم لہو نام کے فیچر کے لیے ملا۔
لکھنؤ کی مشہور چکن کاری پر شفاعت صاحب کا فیچر دھاگے کے پھول بہت مقبول ہوا اور اس کے لیے انہیں اعزازی تحریر سے نوازا گیا۔ سن 1987 میں امیر خسرو سوسائٹی آف امریکہ کی دعوت پر شفاعت صاحب اپنے بڑے بھائی شجاعت علی صدیقی سندیلوی کے ہمراہ شکاگو تشریف لے گئے، جہاں حضرت امیر خسرو پر ان کا فیچر دوبارہ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر شفاعت صاحب کو دہلی کی انجمن ساز و ادب، لکھنؤ کی بھارتیہ فنکار سوسائٹی اور چونکہ ان کے اجداد کا تعلق ضلع ہردوئی کے گوپا مئو سے تھا تو اس کے باعث سن 2003 میں فخر گوپا مئو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 1987 میں شفاعت صاحب کا شاندار ریڈیو سفر پورے وقار اور کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچا اور 58 برس کی عمر میں پہنچ کر ملازمت سے مدت پوری کر کے وہ پیشہ ورانہ زندگی سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی نمایاں اور بہترین کارکردگی کے چلتے ہدیہ تبریک کے طور پر شفاعت صاحب کو پروڈیوسر ایمریٹس یعنی تا حیات پروڈیوسر کے عہدے سے نوازا گیا۔ بعد از فراغت شفاعت صاحب نے اپنی زیر نگرانی اودھ میں اردو غزل کا سفر گزشتہ صدی میں کے عنوان سے ایک فیچر شروع کیا، جس میں عرفان صدیقی صاحب، ڈاکٹر انیس اشفاق صاحب، ڈاکٹر تقی علی عابدی اور ڈاکٹر پروین شجاعت جیسے اس دور کے نوجوان اسکرپٹ رائٹرز کو موقع دیا گیا۔ شفاعت علی صدیقی صاحب کی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے لکھنؤ کی اردو صحافت کی نامور شخصیت اور آگ اور دھواں، اردو صحافت کا جائزہ، فاصلوں کے رشتے، بچوں کی کہانی سچ کا نام بڑا کے مصنف اور روزنامہ آگ کے سابق مدیر جناب احمد ابراہیم علوی صاحب فرماتے ہیں کہ شفاعت صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو نوکری محض نوکری کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ذوق کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ شفاعت صاحب نے معیار اور اعتبار کو برقرار رکھنے میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ ان کا پیش کیا جانے والا پروگرام شام غریباں پوری دنیا میں بڑے شوق و ذوق سے سنا جاتا تھا۔ لکھنؤ کی تاریخ اور تہذیبی اعتبار کے مد نظر انتہائی عقیدت کے ساتھ اندھیرے میں بڑی احتیاط اور احترام کے ساتھ واقعات کربلا کی منظر کشی کی براہ راست نشریات اپنے آپ میں ایک تاریخ ہیں جو شفاعت صاحب کے بعد کوئی دوسرا اس طرح سے پیش نہ کر سکا۔ اودھ کے قصبات کی خصوصیت اور اہمیت کو بخوبی بیان کرنے والے پروگرام یہ بستیاں ہماریاں نے قصباتی زندگی کے احوال کو بہترین انداز میں پیش کیا اور انتہائی مقبولیت حاصل کی۔ ان کے پروگرامز کی عوام فہم زبان اور اردو کے اعلیٰ معیار آج بھی لوگوں کے ذہن میں نقش ہیں۔ لکھنؤ کے نزدیک رائے بریلی کی زمین سے اٹھ کر تمام عالم اردو میں اپنی شاعری کا لوہا منوانے والے اور خود بہترین انداز کے مالک جناب منور رانا صاحب اس بات کو قبول کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں کہ جب ان کے شروعاتی دور میں استاد شاعر جناب والی یاسی صاحب نے انہیں شفاعت صاحب سے ملوایا تو شفاعت صاحب نے باقاعدہ طور سے پہلے ان سے کلام لکھوایا اور پھر سنانے کو کہا۔ پھر جب شفاعت صاحب نے انہیں ریڈیو پر پڑھنے کا موقع دیا تو وہاں سے ان کا سفر پے در پے مقبولیت اور کامیابی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لکھنؤ کی تہذیب اور اردو علم و ادب کے گہوارے فرنگی محل سے تعلق رکھنے والی اردو کی مداح اور مصنفہ محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ نے شفاعت صاحب کے ساتھ ایک مذاکرے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا کہ جب ترقی کے ساتھ ان کا تبادلہ دلی ہوا تو پھر وہ واپس لکھنؤ کیوں آ گئے؟ اس سوال کے جواب میں شفاعت صاحب کے کردار کا انسانی پہلو صاف جھلکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترقی کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن رخصت کے وقت والدہ کی اشک آلود آنکھوں کا منظر انہیں بے چین کیے تھا، لہذا موقع ملتے ہی انہوں نے واپس لکھنؤ آنے کا فیصلہ کیا۔ اردو ادب کے سائنسی پہلو پر گہری نگاہ رکھنے والے قلمگیر سائنسداں ڈاکٹر مرزا عمیر بیگ اپنی مختلف تصانیف میں شفاعت صاحب سے ملی حوصلہ افزائی کی قدر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میری پڑھائی کا زمانہ تھا تو اس دوران شفاعت صاحب نے مجھ سے سائنسی مضامین لکھوانے کا کام شروع کیا۔ حالانکہ ان کی تحریری معیار پر لکھنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ شفاعت صاحب میرے مضامین دہلی سے نکلنے والی ریڈیو میگزین آواز میں اشاعت کے لیے بھیج دیتے تھے۔ شفاعت صاحب نے ہمیشہ باصلاحیت نوجوانوں کو فروغ دیا اور مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ لکھنؤ میں ہونے والی
کانفرنسز میں مہمان سائنسدانوں کا انٹرویو لینے کی ذمہ داری مجھے دیا کرتے تھے۔ میرا لکھا ہوا فیچر پانی و پانی کئی مرتبہ نشر ہوا اور اسے بین الاقوامی پذیرائی ملی۔ شفاعت صاحب کے دور میں جناب رتن سنگھ صاحب اردو سیکشن میں شامل ہو گئے، جو اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ اس زمانے میں ریڈیو اسٹیشن کا ماحول انتہائی ادبی اور خوشگوار ہوا کرتا تھا۔ اما چکبس جی میری ریکارڈنگز کیا کرتی تھیں اور وہ بہت خوش مزاج اور ہمیشہ ہنسنے والی خاتون تھیں۔ یہ شفاعت صاحب کی شفقت ہی تھی کہ میں تقریباً 25 سالوں تک ریڈیو سے وابستہ رہا اور قریب 50 سے زائد پروگرامز میں حصہ لیا۔ اس کے بعد جب لکھنؤ میں دوردرشن آیا تو ٹیلی ویژن پر کوئی 20 پروگرامز پیش کرنے کا موقع ملا۔ قطب اللہ صاحب اپنے مضمون میں فرماتے ہیں کہ شفاعت صاحب نے ریڈیو اسٹیشن سے اردو ادب کے لیے ایسے آبدار نگینے تراشے جو زبان اور ادب کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ شفاعت صاحب کو اس کے لیے اگر لکھنؤ کی تنگ و تاریک گلیوں میں پیدل چل کر اردو کے ان قلمکاروں اور شاعروں کو تلاش کرنا پڑا جن کی صلاحیتوں سے آج زمانہ متعارف ہے۔ دور حال کے اردو ادب میں تصوف کی شمع کو روشن رکھنے والے اور ایک الگ ہی مرتبے کے شاعر جناب سہیل کاکوروی صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ شفاعت صاحب نے اپنے دور کارکردگی میں اردو کا رنگ سارے عالم پر بکھیر دیا اور ان صداؤں کو قید کر لیا جن کا آہنگ آبروئے زبان و ادب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت صاحب کی آواز میں نہ صرف تخلیق کا تعارف ہوتا تھا بلکہ ان کی علمیت بازگشت ہوتی تھی اور شفاعت صاحب کے چہرے پر اخلاق اپنائیت کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا تھا۔ شفاعت علی صدیقی صاحب کی ذاتی زندگی میں ان کے بڑے بھائی اور اردو ادب کی بلند و بالا ہستی پروفیسر شجاعت علی صدیقی سندیلوی اور ان کے بھتیجے اور ممتاز ادیب ڈاکٹر سعادت علی صدیقی کا کردار ان کی طاقت بازو کے مانند تھا، پر افسوس دونوں ہی 90 کی دہائی میں سفر حیات سے رخصت ہو کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ ایسے میں شفاعت صاحب کی بھتیجی اور فدائین اردو ڈاکٹر پروین شجاعت اپنے خانوادے کی شمع علم کو روشن کیے ہیں۔ ڈاکٹر پروین شفاعت صاحب کو سراپا محبت تصور کرتے ہوئے چچا جان کہہ کر مخاطب کرتی ہیں اور ان کی گھریلو زندگی پر روشنی ڈالتی ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں بیان کرتی ہیں کہ شفاعت صاحب کی تمام زندگی سادگی اور قناعت پسندی کا مجموعہ رہی، جس کا عکس ان کی رواداری، ایثار و قربانی، عبادات، رہن سہن، لباس و خوراک وغیرہ سے واضح تھا۔ شفاعت صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بڑی سے بڑی پریشانیوں اور مشکل ترین حالات کا مقابلہ نہایت صبر و تحمل اور بہادری سے کیا اور کبھی بھی خود کو حالات کا نشانہ نہیں بننے دیا۔ وہ مزید فرماتی ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی شفاعت صاحب کی اردو خدمات کا سفر جاری رہا اور روزنامہ قومی آواز کے میگزین سیکشن اور خبر رساں ادارے راشٹریہ سماچار فیچرز نیٹ ورک کے اردو شعبے کے مدیر بنے رہے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ درگاہ اور جدید فروغ اردو میں بھی ان کی اہم ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ دوردرشن لکھنؤ سے منسلک رہتے ہوئے مختلف پروگرامز کی تشکیل کی اور بشمول اردو سائنٹیفک سوسائٹی، انجمن اصلاح المسلمین، فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی، چکبست اکیڈمی، اتر پردیش اردو اکیڈمی، آل انڈیا ریڈیو کی ایڈیشنل کمیٹی سمیت دیگر ادبی اور سماجی تنظیمات سے وابستگی بنی رہی۔ میں نے اپنی کم علم صلاحیات کے باوجود اردو دنیا کی عظیم شخصیات مثلاً مرحوم عابد سہیل صاحب، دور جدید کے بابا اردو پروفیسر شارب ردولوی صاحب اور لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر جناب انیس اشفاق صاحب کی زبانی شفاعت صاحب کے علمی قد اور اردو زبان کے لیے ان کی خدمات کی باتیں بارہا سنی ہیں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایسی شخصیت پر بات کرنے کی ہمت کر پا رہا ہوں۔ کسی بھی احساس میں لغزش اور الفاظ کے تلفظ میں کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں اپنی حیثیت سے کہیں بڑا کام اپنے حصول ذوق اور شفاعت صاحب سے محبت کی بنیاد پر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لہجہ کہ جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ شفاعت علی صدیقی صاحب نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی زندگی کے مختلف احوال اور اثرات کا ذکر کیا اور ان کے الفاظ کی سادگی اور شفافیت
ان کے احساسات کی مکمل عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسے ایک بہترین انسان کی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح شفاعت صاحب نے اپنے بڑے بھائی جناب شجاعت علی سندیلوی صاحب اور اپنی چھوٹی ہمشیرہ مرحومہ ہاجرہ بیگم کے ساتھ ہم خونی رشتوں کو پوری شدت سے نبھایا اور اگلی نسلوں کے سامنے ہم آہنگی عزیز و اقارب اور احباب سے خوشنودی کے درس پر زور دیا۔ اپنے اہل خانہ کے بیچ شفاعت صاحب کا رتبہ اتنا پروقار اور قابل احترام رہا کہ ان سے متعلق مختلف ادبی تقریبات میں شرکت کے لیے ان کے بھتیجے جناب ظفر اقبال صاحب امریکہ سے اکثر تشریف لاتے رہے اور اپنی موجودگی سے اپنے چچا کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ شفاعت صاحب کی ذاتی زندگی میں افسردہ حوادث اور مشکلات کا دور ہمیشہ ان کے آس پاس ہی رہا۔ اسی کڑی میں سن 1973 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ شفاعت صاحب نے انسانیت اور محبت کی جو مثال دنیا کے سامنے پیش کی، اس کے انعام کے طور پر خالق کائنات نے انہیں انتہائی نیک اور صالح اولادوں سے نوازا۔ شفاعت صاحب کے ماشاءاللہ 3 باسعادت بیٹے اطہر اقبال صاحب، اختر اقبال صاحب اور مظفر اقبال صاحب ہیں، جبکہ ان کی اکلوتی بیٹی نزہت شاہین صاحبہ تھیں، جن کی شادی کانپور میں ہوئی تھی اور مختصر علالت کے بعد سن 1987 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اولاد کے حوالے سے مندرجہ بالا لفظ باسعادت استعمال کرتے ہوئے مجھے شفاعت صاحب کے بھتیجے اور مجاہد اردو جناب سعادت علی صدیقی صاحب کا خیال آتا ہے، جو شفاعت صاحب کو بے حد عزیز تھے اور ماہنامہ فروغ اردو کے سعادت علی صدیقی نمبر کے اداریے میں شفاعت صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 28 جنوری 1987 کو میری اکلوتی بیٹی کا انتقال ہوا تھا۔ 7 سال گزر جانے کے باوجود اس حادثے کا غم تازہ تھا اور زخم ہرا۔ سعادت کی موجودگی اس زخم کے لیے مرہم کا کام کرتی تھی، لیکن مشیت کے معاملات میں انسان کتنا مجبور ہے کہ میں اور برادر مکرم جناب شجاعت علی سندیلوی بیٹھے ہی رہ گئے اور موت ہمارے بازو کی قوت، ہماری آنکھوں کے نور، لائق اور با کمال فرزند کو اٹھا لے گئی۔ شفاعت صاحب کے تینوں بیٹے نہایت شریف، شفیق، باشعور اور با اخلاق ہیں اور یقیناً اپنے والد محترم کی تعلیمات کے پیروکار ہیں۔ میں شفاعت صاحب کے صاحبزادوں اور خاص طور سے جناب اختر اقبال صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں، جنہوں نے اس مضمون کو عملی شکل دینے میں میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے تمام مواد اور تصاویر فراہم کرائیں۔ قانون الہی کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے 1 اگست سن 2018 کو بروز بدھ 89 برس کی عمر میں شفاعت علی صدیقی صاحب نے دنیا فانی سے رخصت لی اور آواز کی دنیا کی منفرد شخصیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کی کارکردگی اور ان کی تعلیمات کا سایہ ہمیشہ تمام اردو شناسوں کے لیے راہ ہموار کرے گا اور ان کا مسکراتا چہرہ نئی نسل کو توانائی دیتا رہے گا۔ شفاعت علی صدیقی صاحب کو مجاز کے اس شعر کے ساتھ خراج پیش کرتا ہوں کہ چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔